السلام علیکم، میں ہوں فواد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے دوسرے منگل کو ریڈرز کے حوالے سے ایک پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج 9 مئی 2023 ہے اور مہینے کا دوسرا منگل ہے۔ تو ریڈرز کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے عطاء اللہ قاسمی صاحب کی ایک تحریر پیش کریں گے جس کا عنوان ہے نئے پرانے کتبے۔ سید ضمیر جعفری نے انگریزی کے ایک مزاحیہ شاعر کی ان مختصر نظموں کو اردو میں ترجمہ کیا ہے جو اس نے مختلف لوگوں کی قبروں پر بطور کتبہ تخلیق کی ہیں۔ مثلا ایک بیوی کی قبر کے لیے اس نے یہ کتبہ تجویز کیا ہے: میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے، میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے، میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے۔ لارڈ کلائیو کی قبر کے لیے اس نے یہ کتبہ منتخب کیا ہے: کلائیو کی یہ بات آئی پسند، کلائیو کی یہ بات آئی پسند کہ وہ مر گیا۔ تاہم مغرب والے اپنے مرحومین کے ساتھ اس درجہ بے تکلف ہونا افورڈ کر سکتے ہیں، جبکہ ہم مشرقی لوگ اس ضمن میں بہت محتاط ہیں۔ چنانچہ ہم بہت سنجیدگی سے اپنے مرحومین کی قبروں کے کتبے تیار کرتے ہیں اور اس امر کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ قبرستان سے گزرنے والوں یا فاتحہ خوانی کے لیے آنے والوں پر مرحوم کی اس درجہ دہشت طاری کر دی جائے کہ وہ کتبہ دیکھ کر با ادب با ملاحظہ ہوشیار کی تصویر بن جائیں۔ چنانچہ آپ نے بہت سی قبروں پر مرحوم کے نام کے ساتھ اس کی ڈگریاں بھی لکھی دیکھی ہوں گی اور وہ عہدہ بھی جس پر یا جس کے لیے مرحوم نے وفات پائی۔ ہم نے ایک قبر جس کے آگے ایک خوبصورت سا باغیچہ تھا جس میں تازہ ہوا کے لیے روشن دان بنائے گئے تھے کہ کتبے پر تو ڈگریاں اور مناسب کی وہ بہار دیکھی کہ کچھ کنفیوز سے ہو گئے کہ صحیح اندازہ نہ ہو پایا کہ کتبہ ہے یا اس جدید طرز تعمیر کی حامل انڈر گراؤنڈ کاٹیج کی نیم پلیٹ ہے۔ ویسے یہ سطور لکھتے ہوئے ہمیں یہ خیال آیا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان تو مرنے کے بعد کتبے وغیرہ کی نعمت سے محروم ہی رہ جاتا ہوگا، کیونکہ اس بیچارے کا نہ تو کہیں جنازہ اٹھتا تھا اور نہ کہیں مزار ہوتا تھا۔ وہ سردی سے ٹھٹھر کر مر جاتا تھا اور جنگلی جانور اس کی ہڈیاں تک چبا جاتے تھے، بلکہ اس کا تو زندہ رہنا بھی ایک مسلسل امتحان تھا، کیونکہ اسے کھانے پینے کی نت نئی اشیاء ایجاد کرنے اور اپنی ضرورتوں اور آسائشوں کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے خاص کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ بہرحال اگر آج سے ہزاروں برس پہلے کے انسان کو پورے کپڑوں میں بیمار ہونے اور پورے علاج معالجے کے بعد مرنے کی سہولت حاصل ہوتی، بلکہ مزید یہ کہ اسے مکمل اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا اور پھر قبر پر کتبہ لگانے کے مواقع میسر آتے، تو ان قبروں پر خاصے انوکھے کتبے پڑھنے کو ملتے۔ اور ظاہر ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کے معاشرے میں بھی سائنسدان، حکیم، طبیب، دانشور، سیاستدان اور ادیب اور مذہبی علماء وغیرہ بھی اپنی ابتدائی شکل میں بہرحال موجود ہوں گے۔ اس معاشرے میں اگر قبروں پر کتبے لکھنے کی سہولت موجود ہوتی تو ان کی قبروں پر ہم آج کچھ اس طرح کے کتبے لکھے دیکھتے: سائنسدان کی قبر پہ کیا کتبہ لکھا جاتا: چاند کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے ایک روز اچانک اسے گہری جھیل میں چاند نظر آیا، اس نے فوراً جھیل میں چھلانگ لگا دی اور فوت ہو گیا۔ مرحوم چاند تک رسائی حاصل کرنے والے پہلے انسان تھے۔ حاکم: اس نے اپنے ایک مخالف کو فکس اپ کرنے کے لیے غار کے دھانے پر ایک پتھر رکھوا دیا جس میں وہ مخالف رہتا تھا، مگر ایک روز ادھر سے گزرتے ہوئے خود ہی اس پتھر کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ سیاستدان:
مردار گوشت کی تقسیم پر جھگڑا ہوا اور ایک نوکیلا پتھر لگنے سے وفات پائی۔ اس کی وفات پر ایک بار پھر گوشت کی تقسیم کا مسئلہ اٹھا، جسے پرامن طریقے سے حل کر لیا گیا۔ عالم، اس نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ زلزلے ان گناہگاروں کی وجہ سے آ رہے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور جن کا ظاہر باطن ایک نہیں ہے۔ اگر ہم ان لوگوں سے نجات حاصل کر لیں تو زلزلوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ دوران تقریر ایک زلزلہ آیا اور وہ ایک چٹان کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا، اور اس کی وفات کے بعد زلزلوں کا سلسلہ رک گیا۔ شاعر، اس نے اپنی محبوبہ سے کہا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یقین نہیں آتا تو میرا دل چیر کر دیکھ لو۔ محبوبہ نے فوراً اس کا دل چیر کر دیکھا، جس میں اس قسم کی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ تاہم موصوف اس عمل کے دوران انتقال کر گئے۔ طبیب، ڈاکٹر، معالج، ایک دفعہ بیمار پڑنے پر اس نے اپنا علاج خود کیا اور فوری وفات پائی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے مہینے کے دوسرے منگل، یعنی جون کے دوسرے منگل کو ملاقات ہوگی سال 2023 میں۔ تب تک کے لیے مسکراتے رہیے، خوش رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔